अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है इस उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप जहां कहीं भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक हैं, खैर व खैरियत से हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत साजी है उसका मरहला तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। चारों सूबों में, वफाक में और ईवान सदर में भी तब्दीली आ चुकी है। आसिफ जरदारी पाकिस्तान की वो वाहिद शख्सियत हैं जो दूसरी मरतबा सदर मुंतखब हुए हैं, और इसी तरह शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान की वो वाहिद शख्सियत हैं जो मुसलसल दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए थे। लेकिन अगर कोई 2 बार पाकिस्तान का सदर रहा है तो ये एज़ाज़ आसिफ जरदारी को है। दूसरी जानिब PTI की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई थी मुबय्यना तौर पे धांधली के ख़िलाफ़, और गुज़श्ता रोज़ जो हुआ, PTI के बड़े कलीदी जो रहनुमा हैं जिनमें लतीफ़ खोसा हैं, सलमान अकरम राजा हैं, इन लोगों को हिरासत में लिया गया। और फिर जिस तरीके से हिरासत में लिया गया उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़म हो रहा है कि ऐसे तरीका पुलिस को नहीं अपनाना चाहिए था। सवाल ये है कि एहतजाज जो मामला है इसकी नौबत क्यों आ रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कौमी असम्बली में 80 सीटों का दावा करती है कि हमारी 80 सीटें फॉर्म 45 पर हैं और 47 पर नहीं हैं, इसकी हकीकत क्या है, ये बातें मैं आज के वीलॉग में आपके साथ करूँगा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में अब सदर पाकिस्तान को भी गुज़श्ता रोज़ उन्होंने हल्फ भी उठा लिया, और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनसे अपने ओहदे का हल्फ लिया। सदर पाकिस्तान को खैर सगाली और मुबारकबाद के टेलीफ़ोन आ रहे हैं। साथ ही साथ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब मुंतखब हुए थे तो उनको भी पज़ीराई मिली। IMF की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे ये कह दिया गया कि वो जो अंदरूनी मामलात हैं, सियासी मामलात किसी भी मुल्क के, उसमें दखल अंदाज़ी नहीं करते, और जो नई बनने वाली हुकूमत है वो उसके साथ काम जारी रखेंगे। अब ये जो रवा माह है इसमें सुनने में आ रहा है कि बड़ी पेचीदा नौइयत के मुज़ाकरात हैं हुकूमत के साथ और IMF के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया है, वो IMF के साथ मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे, और बुनियादी वजह यह है कि वो काबीना में शामिल नहीं हैं। काबीना अनाउंस हो चुकी है, 19 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया है, सदर आसिफ जरदारी ने उनसे हल्फ लिया है। बज़ाहिर पाकिस्तान लग रहा है कि वो अब एक ऐसी डगर में जा रहा है कि जहाँ पे कुछ बेयकीनी ख़त्म हो रही है। फवाद चौधरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े कलीदी रहनुमा हुआ करते थे, किसी ज़माने में साबिक़ वज़ीर इत्तलात व नशरियात भी हैं, उन्होंने आज गुफ्तगू की है और कहा है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान को शहबाज शरीफ मैनेज ना कर पाए तो ये हुकूमत नहीं चलेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने भी तहरीक चलाने का इंदिया दे दिया है। अब सवाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान कैसे मैनेज होंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट तरीन बात यह है कि PTI के साथ उनकी बड़ी कुर्बतें हुई पिछले कुछ दिनों में। इस सवाल का जवाब आज तक मौलाना फजलुर रहमान की जमात से या मौलाना ख़ुद भी नहीं दे सके कि KPK में जो धांधली हुई है मौलाना के साथ, बकौल मौलाना के, उसका फ़ायदा तो PTI को हुआ है। ये मामला क्या है, और क्या जो पिछली असम्बली थी MMA को छोड़ के JUIFA जब भी कौमी असम्बली में आई है तो उसकी नशिस्तों पर कितना फ़र्क पड़ा है, क्या वो 40-50 नशिस्तें अपनी हैसियत में लेके बैठी होती थी। बहरहाल ये सवालात वो हैं जिनके जवाबात देने हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और उनकी जमात के जो तर्जुमान हैं उन्होंने। यहाँ पर इंतहाई अहम बात यह है कि जो अब बात एहतजाज की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और वो एहतजाज कर भी रहे हैं, और जब जब कॉल आती है उनके कारकुन निकलते भी हैं, लेकिन ये एहतजाज वैसा कोई ओवरवेलमिंग नहीं है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आए और जैम पैक हो जाए। मैं इस्लामाबाद में था कल, इस्लामाबाद में भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई बहुत बड़े पैमाने पे एहतजाज हुआ हो। लाहौर में भी जो रिपोर्ट हुआ कि लोग कोई इतनी बड़ी तादाद में निकले हों, लेकिन हम इस बात को रद्द भी नहीं कर सकते कि ये एहतजाज नहीं हुआ या लोग अपना एहतजाज नहीं करवा रहे हैं। अब ये तो ख़बर बनती है, लोग गिरफ़्तार होते हैं, मीडिया पे आता है, एक हमदर्दी मज़ीद जो PTI लेना चाहती है वो ले रही है, वो सब बातें अपनी जगह है। लेकिन हकीकत क्या है, जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं और हमारे पास जो हमने थोड़ी इस पर तहकीक की है, तो पता ये चला है कि सिर्फ 27 हलक़े हैं। उन 27 हलक़ों पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रुजू किया है कि हमारे ये लोग हैं जिनके नताइज के साथ गड़बड़ हुई है। दावा 80 सीटों का किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा तजाद है कि आप 27 हलकों के लिए जा रहे हैं और दावा आप 80 सीटों का करते हैं, और ये वही बात है 2014 वाली के 4 हलके खोल दें और हलकों में जी मुनज़्ज़म धांधली हुई, कमीशन बन गया, कमीशन ने भी कह दिया जी मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। ऑप्टिक्स के लिए ठीक है, ये मंजन चलता भी रहेगा, लोग आते भी रहेंगे, हुकूमत पे क्रिटिसिज्म भी होता रहेगा।
تین چار بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں جو اس وقت میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک اور پی ٹی آئی سے متعلق آپ کو خبر دے دوں، پاکستان تحریک انصاف کے پی کے میں علی امین گنڈاپور صاحب جو وزیر اعلیٰ بنے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر تقسیم واضح ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر ایک گروپ وہ ہے جو مشتاق غنی صاحب کی سربراہی میں ہے، اور ان کے ساتھ کچھ ایم پیز ہیں، اور اس پورے گروپ کو نہ وزارتیں دی گئی ہیں نہ گھاس ڈالی گئی ہے، اور کسی حد تک یہ تاثر ہے کہ بانی پی ٹی آئی یہ سمجھتے ہیں کہ اس گروپ نے سمجھوتا کیا ہے اور خود کو بچا لیا ہے، کیونکہ جو حسان نیازی صاحب ہیں بھانجے بانی پی ٹی آئی کے، ان کی جو گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی وہ ایبٹ آباد میں لائی گئی تھی، اور کچھ حلقوں کا ذرائع یہ بتاتے ہیں، یہ کہنا ہے کہ شاید وہ ان کے جو مقامی رہنما تھے ان کے ساتھ آشیرواد سے لائی گئی تھی۔ بہرحال ایک رفٹ موجود ہے، اور جو کابینہ بنی ہے اس میں بھی ان لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ بڑے جو سیاسی خاندان ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے چچا تایا سی ایم بھی رہے ہیں، لیکن اب ان کو پی ٹی آئی نے گھاس نہیں ڈالی ہے۔ بہرحال وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی موجود ہیں۔ دوسری پی ٹی آئی کے اندر رفٹ ہے، ایک گروپ ہے جو مفاہمت چاہتا ہے، ایک گروپ ہے جو مزاحمت چاہتا ہے۔ اس کو پی ٹی آئی اختلاف بھی کہہ رہی ہے کہ جماعتوں کے اندر یہ اختلاف ہوتا ہے، اور اس کو ہم دو رائے بھی نہیں ہیں کہ اس میں اختلاف تو ضرور ہوتا ہے، لیکن اب حاوی کون سا گروپ ہوگا، مفاہمت والا یا مزاحمت والا؟ لیکن انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاؤں کہ جو رپورٹ ہو رہا ہے میڈیا پر کہ مفاہمت کے لیے یہ آپشن دے دیے گئے، 4 سیٹیں فلاں فلاں، میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مفاہمت کی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی دروازہ کھلا ہی نہیں ہے، اور اگر کھلا بھی ہو تو اس کو وہ کچھ مطلب وہ آپ کہہ لیں کہ بیل منڈے چڑھتی ابھی تک تو نظر نہیں آ رہی ہے۔ بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی اسمبلی کے اندر تو انہوں نے بھرپور ہلا گلا شور شرابہ کرنا ہے، جو بزنس آف دی اسمبلی ہے اس کو بھی متاثر کریں گے، سڑکوں پہ بھی احتجاج کریں گے، ٹک ٹاک بھی بن جائیں گے، ٹویٹر پہ بھی معاملات آ جائیں گے، ٹی وی پہ بھی خبریں چل جائیں گی۔ لیکن یہ حکومت جو بنی ہے، جس کو خود وزراء کانٹوں کی سیج کہتے ہیں، اور وفاقی کابینہ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ، محمد اورنگزیب صاحب بالکل آؤٹ آف بلو وزیر خزانہ آئے ہیں، اب آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات بھی چل رہے ہیں۔ یہاں میں ایک تھوڑی سی بات آپ کو بتا دوں، آئی ایم ایف کا جب نام آتا ہے تو ایک بہت بڑا طبقہ ویسے ہی گرمی کھا جاتا ہے کہ جس طرح امریکہ کا نام آتا ہے، اور وہ لوگ گرمی کھاتے ہیں، اور گو امریکہ گو کیمپین ماضی میں آپ نے دیکھی۔ آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ آپ مہنگائی کر دیں، آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ آپ بجلی مہنگی کر دیں۔ آئی ایم ایف پچھلی کئی دہائیوں سے یہ پیٹ رہا ہے ہماری حکومتوں سے، جو بھی حکمران آئے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ کی بجلی میں کھربوں روپے کے لائن لاسز ہیں نا، ان کو ختم کر دیں۔ وہ آئی ایم ایف بھی یہ سوال کرتا ہے کہ بجلی آپ نے 8 روپے یونٹ سے 80 روپے یونٹ کر دی، لیکن آپ کا سرکولر ڈیٹ تو نہیں ختم ہوا، گردشی قرضہ تو نہیں ختم ہوا۔ بنیادی طور پہ جو لیکیجز ہیں، جو کرپشن ہے، جو مس مینجمنٹ ہے، وہ کہتا ہے ان کو ٹھیک کریں، ہماری توجہ ادھر جاتی نہیں ہے، ہم سیدھا وزن اٹھاتے ہیں اور بجلی مہنگی کر دی۔ بجلی جب مہنگی ہوتی ہے تو اس سے متاثر آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، ہمارے کیمرہ مین بھی ہیں، ہمارے دیگر لوگ بھی ہیں، انڈسٹریلسٹ بھی ہے، اور بھاری بھرکم بل انہوں نے دینے ہوتے ہیں۔ قبلہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اپنا سیدھا کریں، وہ ہم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ نجکاری کے لیے اورنگزیب صاحب نے گفتگو کی ہے، جی ہم نجکاری کی طرف جائیں گے۔ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے خاصا کام ہو چکا ہے۔ اگر یہ جو سٹیٹ آن انٹرپرائزز ہیں جو ہر مہینے جن کے لوگوں کی تنخواہ آپ کے اور میرے ٹیکس سے جاتی ہے اور ان کے بدلے حکومتی خزانے میں کچھ نہیں آتا، ان کو بالکل نجکاری ہونی چاہیے۔ اب یہ کتنا آسان ہے، جو کیبنٹ ہم نے دیکھی ہے اس سے تو لگتا ہے کہ اس کیبنٹ کی موجودگی میں جو معاشی اصولوں کے مطابق فیصلے ہیں وہ ہو پائیں گے، اور شاید وہ جو سیاسی اینگلنگ جس میں آ جاتی ہے، سیاسی پذیرائی اور سیاسی معاملات، وہ کچھ پیچھے رہیں۔ بہرحال جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، یا بنیادی طور پہ جو آپ سے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، کہ یہاں پہ تھوڑا سا سنبھالا اس ملک کی معیشت کو مل جائے، لوگ خوشحال ہو جائیں، تو پھر تھوڑی ہیلدی پالیٹکس ہوگی۔ باقی معاملات کورٹس میں ہیں، اگر نواز شریف باہر آ سکتے ہیں تو بانی پی ٹی آئی کیوں نہیں آ سکتے، یہ بھی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں آ سکتے۔ اگر جو کورٹس احتساب عدالت یا لوور کورٹس کے فیصلوں میں جھول ہے، وہاں پہ پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا، تو وہ اپر کورٹس میں اپیلیں گئی ہیں، وہاں سے وہ ان کو اڑا کے رکھ دیں گی۔ تو یہ سارے معاملات
صرف جو آج جو میں لائن ڈرا کرنا چاہ رہا ہوں اپنے ویورز کے سامنے، ایک میں نے آپ سے بات کی کہ 27 حلقوں کے بارے میں آپ جاتے ہیں اور آپ بات کرتے ہیں 80 حلقے. آپ کی جو ٹیکنیکل ہیں، آپ کہتے ہیں جو طریقہ کار ہے، روایات ہیں عدالتی، وہ توشہ خانہ میں سائفر کیس میں فالو نہیں ہوئی تو آپ اپیل میں چلے جائیں. لیکن معاملوں کو جب آپ پولیٹیسائز کرتے ہیں، اس کا حجم بڑھا کے بیان کرتے ہیں، لوگ تو موبلائز ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان کیا ہے کہ وہ جو تھوڑا بہت کاروباری زندگی یا معیشت کا پہیہ چلنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں چلتا ہے. سیاست کے لیے لوگ استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو استعمال ہونا ہے نا، اس کی قیمت کیا ہے؟ پھر مہنگی بجلی ہے، پھر مہنگی گیس ہے. ابھی گیس کے بل لوگوں کے بہت زیادہ آئے ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں. اور وہ لوگ بالخصوص جو نارتھ میں رہتے ہیں جہاں ٹھنڈ زیادہ پڑتی ہے، ایوریج گھر کی جو گیس کا بل آتا تھا 4,000 5,000، وہ 12,000 14,000 آیا ہے اس سیزن میں. تو یہ ایک طرف جب آپ سیاسی طور پہ بیوقوف بن رہے ہیں، آپ استعمال ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف اس کی قیمت بھی آپ ہی چکا رہے ہیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ وہ کون سا معاملہ ہے جو حقیقت ہے، اور وہ کون سی بات ہے کہ جو حقیقت سے بڑھا کے آپ کو بیان کی جا رہی ہے اور آپ کے جذبات فوراً اشتعال میں آتے ہیں اور آپ نکلتے ہیں گھر سے. ان باتوں پہ ضرور سوچیے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.